أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام واليقين منها على 4 شعب على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين ومن تبصر في الفطنة تبینت لہ الحکمہ۔ مولا علیہ السلام کلمات قصار میں یا حکم میں 31 نمبر ایمان، جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے اور روح سے ہے، اس کے بارے میں تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا کا کتنا لفظ تکرار ہوا ہے؟ ایمان لے کے آؤ، اے انسان ایمان لے کے آؤ۔ وہ ایمان لے کے آ گئے، ہم سب ایمان لے کے آ گئے، لیکن اس ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے اس ایمان کو ترقی دی جائے، کیسے بچایا جائے، کیسے محفوظ کیا جائے، مولا نے آ کر اس کی شرح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، لہٰذا بہت اہم ہے یہ۔ مولا علیہ السلام ایمان کو ایک عقیدت کے لحاظ سے نہیں دیکھتے، لہٰذا عقیدے کے اعتبار سے مولا نے تشریح نہیں کی یہاں پر، بلکہ ایمان کو ایک فکر کے لحاظ سے اور ایک کردار کے لحاظ سے اس کی تشریح کی ہے، عمل کے لحاظ سے، عملی لحاظ سے، کہ ہم جان جائیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی بنیادیں کیا ہیں۔ مولا نے یہاں پر ایمان کی 4 بنیادی ستون بیان کیے، اور ہر 4 کے آگے 4 ستون ہیں، یعنی 16 ستون ایمان کے مولا نے بیان فرمایا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ محمد۔ علماء فرماتے ہیں یہ 16 جو ستون ہیں، یہ اصول زندگی ہے، اصل میں اصول زندگی ہے، ایمان کے اساس ہے، ایمان کے بنیاد ہے، ایمان کے لیے بنیادیں ہیں، یا ایمان کے لیے شرائط ہیں، لیکن دراصل اصول زندگی ہے۔ اگر ہم ان 16 کو اپنے لیے اصول زندگی کے عنوان سے اگر ہم انتخاب کریں اور اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی الہی بن جائے گی، ایمانی بن جائے گی، امن میں چلے جائیں گے، کیونکہ ایمان کے ستون، ایمان امن سے ہے۔ جب ایمان انسان کا مضبوط ہو جائے اور مستحکم ہو جائے اور یہ ایمان ترقی کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ خود یہ انسان جو ایمان والا ہے وہ امن میں چلا جائے گا، وہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا، وہ جہل کا شکار نہیں ہوگا، وہ شیطانی فتنوں کے شکار نہیں ہوگا، وسوسوں کے شکار نہیں ہوگا، محفوظ ہو جائے گا، امن میں چلا جائے گا، وہ امن میں چلا جائے گا، معاشرہ امن میں چلا جائے گا، ملک امن میں چلا جائے گا، پوری دنیا نے امن میں جانا۔ اس کے لیے سبب کیا ہے؟ اس کے لیے کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایمان ہے، ایمان۔ لہٰذا 16 اصول زندگی مولانا بیان فرمائے، اس کی تشریح کی، اور یہ کیسے بیان فرمائے؟ علماء فرماتے ہیں، جناب عمار یاسر صلوات اللہ علیہ، آپ نے سوال کیا مولا سے، مولا بتائیں ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی بنیادیں کیا ہیں، ایمان کی خصوصیات کیا ہیں؟ پھر مولا نے اس کی تشریح شروع کی۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایک اور انسان تھا، ایک اور شخصیت تھی، ایک اور صحابی جنہوں نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، جس طرح مولا خطبہ حمام میں تقویٰ کے بارے میں ایک صحابی سوال کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ تم نہیں سہ سکو گے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ مولا نے فرمایا بے ہوش ہو گیا، نہ صرف بے ہوش ہو گیا، اس دنیا سے رخصت کر گیا۔ ایمان کے بارے میں بھی سوال کیا ایک شخصیت نے، ایمان کیا چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ نہیں، میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ تاکید کی، مولانا نے فرمایا کہ اگر واقعاً ایمان کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ مسجد میں آؤ، مجمع وہاں پہ ہو، صحابی ہوں، سب کے سامنے میں بتاؤں گا ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ جو موضوع میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر میں صرف تمہارے سامنے بیان کروں ممکن ہے تم بھول جاؤ۔ صحابیوں کے درمیان میں جب میں بیان کروں گا، ایک اگر بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد رکھے گا۔ پھر مولا علیہ السلام نے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ کیا بیان کیا؟ بنیادیں، ستون۔ پہلا ستون کیا تھا؟ صبر۔ دوسرا ستون آج کیا ہے؟ یقین، یعنی ایمان کے لیے ستون۔ سمجھیے اس کو، اس موضوع اصلی کو سمجھیے۔ ایمان کے باقی رکھنے کے لیے ستون، ایمان کے بچانے کے لیے ستون۔ ایمان کو ایک عمارت، ایک بلڈنگ ہم تصور کریں، اس کے نیچے 16 ستون ہیں اس کے، جس کی وجہ سے اس ایمان کی جو عمارت ہے اس نے قائم رہنا ہے۔ ایک ستون آپ گرا دیں گے تو آپ سمجھے ایک شیطانی ایک وسوسہ اور ایک
اس کا اشارہ، اس اشارے سے ایک بلڈنگ جو ہے گر سکتی ہے۔ امام علیہ السلام کیا فرمایا؟ وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، دوسرا ستون یقین، خود یقین کے 4 ستون ہیں۔ عَلَىٰ تَبْصِرَةِ الْفِتْنَةِ، پہلے کے بارے میں آپ اشارہ کروں گا آج۔ پہلا کہ انسان کے لیے جو بصیرت ہے، گہری بصیرت، انسان بصیرت رکھتا ہے، ایک بصارت رکھتا ہے، ایک بصیرت رکھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنے اس یقین کو باقی رکھنا ہے، یقین جو دوسرا ستون ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، گہری بصیرت چاہیے، عمیق بصیرت چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ، اگر کوئی تیز بصیرت والا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان کے لیے حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یقین ہے ہمارا یہاں پہ موضوع ہے، یقین یعنی انسان شکی نہ ہو۔ ایمان کی عمارت کو اپنی، ہر ایک اپنا انفرادی ایمان کی اگر عمارت کو مضبوط رکھنا ہے تو مشکوک انسان نہیں ہونا چاہیے، یقین کی منزل تک جانا چاہیے۔ کس کے بارے میں یقین؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یقین، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں یقین، اللہ کی خالقیت کے بارے میں یقین۔ ہمارے سارے مسائل اسی شک کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ ذہنی طور پر شک نہ، عملی طور پر ہم شکی ہوتے ہیں، یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ دعا پہنچتی یا نہیں پہنچتی، وہ رب ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ ایمان مشکوک ایمان ہے، اس کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یقین کی منزل تک آپ پہنچیں، شک کو دور کریں، خدا کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں، خدا کی خالقیت کے بارے میں، خدا کی ربوبیت کے بارے میں، خدا کی مدد و نصرت کے بارے میں، خدا کے دین کے بارے میں، خدا کا دیا ہوا اس نظریہ اور آئیڈیالوجی کے بارے میں تم یقین پر پہنچ چکے ہو، اس یقین پر پھر تم زندگی گزارو۔ اسی لیے علم کو فریضہ قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ یقین پر کیسے پہنچیں گے؟ علم کے ذریعے پہنچنا ہے آپ نے۔ علم کے علاوہ کوئی ہے راستہ؟ علم و معرفت کے علاوہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت مسلمانوں کے اوپر علم فرض ہے۔ ہم علم کو فرض قرار دیتے ہیں، کیوں؟ نوکری مل جائے، روزگار مل جائے، شہرت مل جائے، کہیں بیکار نہ ہو جائے، کہیں یہ انسان جو ہے یہ ایسا نہ فقر کا شکار ہو جائے۔ لیکن علم کا جو اصل مقصد کا یقین کی منزل تک پہنچنا ہے، یقین کی منزل تک، اس لیے فرض ہے علم۔ اب آپ کہیں گے یقین کی منزل تک پہنچنے کے جو علم ہے وہ تو حوض علمیہ میں، نہیں، ہر علم دینی علم ہے، ہر علم دینی علم ہے۔ ہم نے تقسیم کیے 2، حوزوی علم میں جو ہم پڑھائے، علم اصول، علم فقہ، علم رجال، علم درایا، علم منطق، علم فلسفہ، علم احادیث، علم تاریخ، یہ سارا دینی علم ہے۔ لیکن جو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور جتنے بھی آج کل نئے جو آئی ٹی اور یہ ساری کیا ہیں، غیر دینی علم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم یقین کے لیے ہے اصل میں۔ آپ دیکھیں ہر علم یقین کے لیے ہے، ہر وہ علم یقین کے لیے جو انسان میں یقین پیدا کر دے اللہ کے بارے میں، وہ علم دینی علم ہے، وہ علم دینی علم ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے، معرفت خدا کی طرف لے جائے، وہ دینی علم ہے۔ جو اس کو یقین کی طرف، جو علم مشکوک کر دے وہ دینی علم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حوزہ علمیہ میں اگر 20 سال وہ پڑھ رہا ہے اور وہ مشکوک ہے ابھی بھی، وہ کیا ہے؟ دینی علم نہیں ہے۔ اور وہ علم کے جو آپ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ کو خدا کی طرف لے جائے وہ دینی علم ہے۔ بس معیار کیا ہوا؟ علم کا معیار ہے کہ آپ کو پہنچا دے یقین کی منزل تک، یقین کی منزل تک پہنچا دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ آپ کو خدا کی طرف لے جائے، یقین کی طرف لے جائے۔ اسی لیے دیکھیں، اسی لیے مولانا شارین بیان فرماتے ہیں، مولانا یہاں پہ جو خود یقین کی 4 بنیادیں بیان کی ہیں، 4 بنیادیں، ستون، خود یہ 4 بنیادیں 4 علم کی طرف اشارہ ہے، 4 علم کی طرف اشارہ ہے۔ بعض شارین فرماتے ہیں مثلا والیقین علی 4 شعب، 4 ستونوں پر خود یقین جو ہے اس کی عمارت قائم ہے۔ پہلا کیا؟ علی تبصرۃ الفتنہ، فتنہ، پہلا کیا ہے؟ بصیرت، گہری بصیرت۔ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ گہری بصیرت، گہری نظر سے مراد کیا ہے؟ آپ کی تجربی علم ہے، آپ کی سائنس مراد ہے۔
جس میں بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، جس میں آتا کہ زمین شناسی ہے، جس میں کائنات شناسی ہے، جس میں جانور شناسی ہے، سارے اس میں شامل ہے، انسان شناسی ہے، آپ کا جو ہے میڈیکل، سارا کا تعلق اس سے ہے۔ دوسرا تو وَتَأَوُّلِ الْحِکْمَہ، شارحین فرماتے ہیں، جو شارح مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ فلسفہ ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم کلام ہے، یہ علم مراد ہے۔ اب یقین کے لیے بنیادیں بیان ہو رہی ہے نا، یقین کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ خود علم ہے۔ اور تیسری چیز وہ موعظۃ العبرہ، موعظۃ العبرہ یعنی عبرت، ایسی نصیحتیں جو عبرت کا باعث ہوں۔ تاریخ ہے، تاریخ میں عبرتیں ہیں، علم التاریخ۔ والسنت الاولین، اولین یعنی گزشتہ انبیاء، اولیاء، شہداء کی جو سیرت ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے، یہ بھی یقین کے لیے بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں یہاں سے مراد کیا ہے؟ علوم نقلی ہے، نقلی سے مراد آپ کی نہیں ہے نقل والے، نقلی یعنی جو مروی ہے، جو منقول ہے، وہ علوم مراد ہے۔ اس میں احادیث ہے، اس میں دعائیں ہیں، اس میں دعائے کمیل ہے، اس میں مناجاتیں ہیں، اس میں حتیٰ کہ ممکن ہے قرآن بھی ہو، کیونکہ منقول ہے، پیغمبر سے منقول ہے، پیغمبر سے خدا کی طرف سے ہے، یہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ علم کی 4 شاخیں، 4 اہم علوم مولا نے بیان فرمائے، کس موضوع کے تحت؟ یقین کے ستون کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ سارے علم، 4 علم، یہ جو دنیا میں آج بھی رائج ہیں، جن کے ذریعے انسان خدا کو پہچانتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سارے علوم خدا کی شناخت کے لیے، شناسائی خدا کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں ہر علم میں خدا کی نشانی موجود ہے یا نہیں؟ آپ بایولوجی میں جائیں، ایک ڈاکٹر اگر بایولوجی کے ذریعے، اپنے میڈیکل اس سائنس کے ذریعے سے، ان کتابوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، انسان کے جسم کو، یعنی جسم الابدان جسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک آنکھ اگر اسپیشلسٹ ہے، اسی آنکھ کے دنیا میں رہ کر خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو قلب کا ڈاکٹر ہے وہ اس قلب کو پہچان کر، اس میں جو سسٹم ہے، اس میں جو پمپنگ ہے، جو اس کی جو فنکشن ہے، اس کو پہچان کر خدا کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ مولا یہ فرماتے ہیں چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ علم نقلی اور مروی ہو، چاہے وہ علم فلسفہ ہو، سارے علوم خدا کی شناخت کے لیے، قرآن خدا کی شناخت کے لیے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جو بالکل مسلمان نہیں تھے، لیکن سائنس کی دنیا میں انہوں نے کشف کیا اور انہوں نے ایجاد کیا، آخر میں اس نتیجے تک پہنچے کہ خدا ہے۔ دیکھیں خدا ہے، یہ خدا ہے کہاں سے ہے؟ اس علم کا نتیجہ ہے جس نے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو کشف کرتے ہیں، علم کو ایجاد بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے۔ جس طرح ایٹم بم جس نے بنایا اس نے، لیکن بنانے کے بعد استعمال خود انسان کے اوپر ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ عالم ہے یہ، لیکن یقین کی منزل پر نہیں۔ اگر وہ یقین کی منزل پر ہوتا تو وہ اصل یہ ہتھیار بناتا ہی نہ جو انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اسی رہبر معظم نے کیا فرمایا کہ حرام ہے، آپ ایٹم بم نہیں بنا سکتے، آپ ٹارگیٹڈ چیزیں بنا سکتے ہیں کہ دشمن کے لیے، لیکن آپ نسلوں کو تباہ کرنے والے نہیں بنا سکتے جس میں بے گناہ افراد کا قتل ہو۔ یہ علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ لہٰذا علم بنیاد ہے خود یقین کا، اور یقین بنیاد ہے، دوسری بنیاد ہے کس چیز کا؟ ایمان کا۔ اور ایمان جو ہے وہ ہے کہ جو انسان کو مومن بناتا ہے، وہ ہے جو انسان کو اس میں پوٹینشیل ڈالتا ہے، وہ ہے کہ جو انسان کو قوی بناتا ہے اور جو مجاہد بناتا ہے۔ اگر ایمان اگر کمزور ہو اور یہ ستون کمزور ہو تو ایمان انسان کا کمزور، یہ انسان چلا جاتا ہے نفاق میں، یہ انسان جاتا ہے فسق و فجور میں، یہ انسان چلا جاتا ہے کفر کی طرف، یہ انسان چلا جاتا ہے شرک کی طرف، یہ انسان چلا جاتا ہے شک کی طرف، پھر یہ انسان پھسل جاتا ہے۔ جب یہ انسان پھسلتا ہے تو تاریخ میں آپ نے واقعات دیکھیں، کیسے تاریخ میں واقعات گزرے جنہوں نے دین کو تباہ کیا، جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا، جنہوں نے نسلوں کو تباہ کیا، جنہوں نے حکومت اور اقتدار کے لیے سب کچھ تباہ کیا، جنہوں نے بہت نقصان دیا قوم کو، ملت کو۔ یہ مسائل ہمارے لیے انشاءاللہ، ہمارا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہماری بات جاری رہے گی۔ خداوند متعال کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بحق قرآن، ہمیں معرفت عطا فرما۔